السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی۔ میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک۔ آج ہم تحریک پاکستان کے حوالے سے دو اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے: نہرو رپورٹ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات پر۔ دونوں کا تقابلی جائزہ بھی پیش کریں گے۔ تو پہلے ہم نہرو رپورٹ کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اور پھر 14 نکات کا جائزہ لیں گے اور پھر آخر میں دونوں کا تقابلی جائزہ پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1916 میں مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا نام لکھنؤ پیکٹ تھا۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ ایک قسم کا کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سیاسی اتحاد تھا۔ مختلف ایشوز کے اوپر جو ایگریمنٹ ہوا کہ دونوں جماعتیں ہندوستان کے مستقبل کے حوالے سے مشترکہ جدوجہد کریں گی اور جداگانہ انتخاب سمیت بہت سارے معاملات کے اوپر اتفاق ہوا۔ تو 1916 سے لے کر پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس دوران جو ہے وہ تحریک خلافت بھی کا دور بھی اس دوران آیا اور بھی بہت سارے ایشوز آئے ہندوستان کی سیاست میں اور انگریزوں نے بہت سارے اقدامات اٹھائے۔ تو اس سلسلے میں 1919 کی جو آئینی اصلاحات تھیں جس میں حکومت برطانیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہندوستان میں ہر 10 سال کے بعد آئینی اصلاحات نافذ کریں گے، چونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں یہ نہ تو ایک دم جمہوریت کے قابل ہیں اور نہ ہی یہاں کو آئین اور قانون کا رواج رہا ہے، تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ جو نظام حکومت ہے، جو جمہوریت ہے، جو آئین ہے، قانون ہے، اس کا نفاذ ہندوستان میں کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حکومت برطانیہ نے سر جان سائمن کی قیادت میں ایک وفد ہندوستان بھیجا جس کا مقصد ہندوستان میں آئینی اصلاحات سے قبل سیاسی صورتحال کا جائزہ مرتب کرنا تھا۔ اور یہ وفد جو ہے اپنے سربراہ کے نام کے حوالے سے سائمن کمیشن کے نام سے مشہور ہوا۔ تو 1927 میں سائمن کمیشن جو ہے یہ ہندوستان آیا اور ہندوستان میں پہنچ کر اس وفد نے یہاں کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس وفد سے تعاون سے انکار کر دیا۔ صرف مسلم لیگ کا جو دوسرا دھڑا تھا جس کی قیادت سر شفیع کر رہے تھے اور علامہ محمد اقبال بھی اس گروپ کے ساتھ تھے، جس کو شفیع گروپ، مسلم لیگ شفیع گروپ کہا جاتا تھا، جو کہ قائد اعظم سے عارضی طور پر جو ہے وہ الگ ہوا تھا لکھنؤ معاہدہ کے بعد، اور لکھنؤ پیکٹ کی وجہ سے ہی مسلم لیگ کے اندر یہ دراڑ آئی تھی۔ صرف اس وفد نے سائمن کمیشن سے جو ہے وہ تعاون کیا۔ سائمن کمیشن ہندوستان سے ناکام ہو کر لوٹ گیا اور مسلم لیگ جو تھی وہ یہ 2 گروہوں میں بڑھ چکی تھی۔ ایک گروہ کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے جنہوں نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا، اور دوسرے گروہ کی قیادت سر شفیع کر رہے تھے جس نے سائمن کمیشن سے تعاون کیا۔ سائمن کمیشن کے دورہ ہندوستان کے بعد ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں نے، جن میں زیادہ تر مسلم لیگ اور جو کانگریس کے لوگ ہی تھے، انہوں نے مئی 1928 میں ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جس کا مقصد ہندوستان کے لیے ایسا دستوری خاکہ مرتب کرنا تھا جو مستقبل میں آزاد ہندوستان کا دستور تیار کر سکے۔
تو آل پارٹیز کانفرنس کے اجلاس میں 9 ارکان پر مشتمل ایک سب کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا مقصد دستوری خاکہ ترتیب دینا تھا۔ مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے وہ شعیب قریشی اور علی امام نے کی، اور اس کمیٹی کے صدر موتی لال نہرو اور سیکرٹری پنڈت جواہر لال نہرو تھے، یعنی کہ دونوں نہرو صاحبان۔ چنانچہ کمیٹی کے صدر کے نام پر یہ جو رپورٹ ہے جو آل پارٹیز کانفرنس کے بعد جو سب کمیٹیز تھیں اس حوالے سے ابھی کام ہونا باقی تھا، تو لیکن یہ نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی اور اگست 1928 میں شائع ہو گئی۔ تو اس نہرو رپورٹ میں سفارش کی گئی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے رائے جداگانہ طریقہ انتخاب ختم کر کے اس کی جگہ مخلوط طریقہ انتخاب رائج کیا جائے، یعنی کہ جو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان معاہدہ ہوا تھا لکھنؤ پیکٹ میں، اس کو عملاً ختم کر دیا گیا اور جداگانہ انتخاب کی بجائے کانگریس نے مخلوط انتخاب کا مطالبہ کر دیا۔ تو نہرو رپورٹ کا دوسرا جو نقطہ تھا وہ تھا کہ بھی مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کے لیے مخصوص 1/3 جو سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور اس کی بجائے مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے مرکزی مجلس قانون ساز میں حصہ دیا جائے۔ یہ بھی معاہدہ لکھنؤ کی خلاف ورزی تھی۔ اور تیسرا، یعنی کہ بڑا عجیب و غریب کانگریس نے یہ مطالبہ کر دیا تاج برطانیہ سے کہ ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت کی بجائے وحدانی طرز حکومت کو رائج کیا جائے تاکہ ایک مضبوط مرکز قائم ہو سکے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک یعنی کہ کانگریس جیسی جماعت کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف تھا کہ ایک ایسا ہندوستان کہ جس میں سینکڑوں قومیتیں ہیں، درجنوں قومیں ہیں اور ہزاروں نسلی اور لسانی گروہ ہیں، وہاں پر وہ جو ہے نہرو رپورٹ میں وحدانی طرز حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ دوسری اس کی اگر مد مقابل آپ دیکھیں تو تھرو آؤٹ، یعنی کہ پاکستان بننے تک 1913 سے لے کر آن ورڈ قائد اعظم کی جتنی بھی جدوجہد ہے مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، وہ صوبائی خود مختاری کی جدوجہد ہے، اور جو ہے وہ ایک وفاقی نظام حکومت کے اندر ایک صوبائی خود مختاری کے اوپر ان کی جو ہے وہ ساری جدوجہد ہے، جگہ صوبے زیادہ خود مختار ہوں اور جن صوبوں میں مسلمانوں کی حکومت بنے وہاں وہ اپنا اختیار بہترین اور اچھا آزادی کے ساتھ مرکز سے کنفرنٹیشن اور اختیارات کی خیرات لیے بغیر اپنی حکومت چلا سکیں۔ تو چوتھا جو اس میں مطالبہ تھا نہرو رپورٹ کے اندر وہ تھا کہ پنجاب اور بنگال کی جو صوبائی مجالس قانون ساز ہوں گی وہاں مسلمانوں کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ختم کر دی جائیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کانگریس کو جو لوگ بڑی سیکولر بڑی لبرل جماعت مطلب سمجھتے ہیں، ان کو اس بات سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو ایک معاہدے کی کلی یعنی کہ یو ٹرن کل مطلب جو معاہدہ لکھنؤ تھا اس کے خلاف وہ میدان عمل میں آ گئی۔ پانچواں اس میں ایک اور بڑا اہم مطالبہ تھا کہ نہرو رپورٹ میں یہ تجویز رکھی گئی کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک نیا صوبہ بنایا جائے۔ یہ ایک مثبت واحد یعنی کہ
مثبت آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہرو رپورٹ کے اندر یہ ایک پوائنٹ تھا۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی تھا، یعنی کہ ایک مثبت پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے، صوبہ سرحد جس کو اب خیبر پختونخوا ہم کہتے ہیں، وہاں پر اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر انگریزوں نے ٹرائبل سسٹم کو مضبوط کیا، اس کو رکھا ہوا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ وہاں پر آئینی اصلاح۔ بعد میں بمبئی سے سندھ کی علیحدگی کو مشروط بنا دیا گیا، یعنی اس شرط پر سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے اس شرط پر سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے صوبہ بنایا جائے کہ اگر وہاں سندھ کے عوام انتظامی اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا، یعنی کہ وہ ہاف ہارٹڈلی ایک مطالبہ تھا سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کا۔ تو چھٹا اس میں جو نہرو رپورٹ کے اندر لکھا گیا وہ تھا کہ ہندوستان میں عام انتخابات بالغ رائے دہی کی بنیاد پر کرائے جائیں، یعنی کہ ایک شخص ایک ووٹ کے اصول پر کی بنیاد پر کروائے جائیں۔ اب یہ جو تھا، یہ مطالبہ ایک جائز مطالبہ تھا، چونکہ ہندوستان میں پہلے جو بھی انتخابات ہو رہے تھے یا 1946 تک جو بھی انتخابات ہوئے پاکستان بننے سے پہلے تک، ان میں سے کوئی بھی انتخاب بالغ رائے دہی کی بنیاد پر نہیں ہوا، مخصوص لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل تھا۔ تو اس لیے یہ مطالبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی ایک جائز اور مناسب مطالبہ اور جمہوری مطالبہ تھا۔ تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ معاہدہ لکھنؤ کے اندر 1916 میں جو کانگریس اور مسلم لیگ کا جن 5-6 چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا تھا، وہ کانگریس نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا، یعنی کہ معاہدہ لکھنؤ میں جو جداگانہ انتخاب کا مطالبہ مسلمانوں کا تسلیم کیا گیا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور پنجاب اور بنگال میں براہ راست انتخاب کے علاوہ جو مسلمانوں کے لیے مخصوص سیٹیں طے ہوئی تھیں وہ بھی ختم ہو گیا، اور مرکزی مجلس قانون ساز میں بھی جو مسلمانوں کی مخصوص سیٹیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں، اور اس کے علاوہ جہاں مسلمانوں کی آبادی کم تھی اور آبادی کے تناسب سے زیادہ جو مسلمانوں کو سیٹیں دینے کا معاہدہ ہوا تھا وہ بھی کانگریس نے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو اس سے مسلمانوں کے اندر بڑا شدید رد عمل آیا، اور اس جو نہرو رپورٹ کو بنانے والی کمیٹی میں 2 مسلمان نمائندے تھے، شعیب قریشی صاحب اور علی امام صاحب۔ تو علی امام صاحب نے کوئی خاص دلچسپی نہ لی اس معاملے میں، لیکن اس کے اوپر شعیب قریشی نے مسلم لیگ کی طرف سے اختلافی نوٹ لکھا، اور اس میں یہ کہا کہ یہ ایک صریح خلاف ورزی ہے معاہدہ لکھنؤ کی، اور کانگریس جو ہے وہ معاہدہ لکھنؤ کو اس نے توڑ دیا ہے۔ لیکن نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ان تمام سیاسی حقوق کو نہ صرف پامال کیا گیا بلکہ جداگانہ انتخاب کے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے ہندوؤں نے، ہندو اگر نہ بھی کہیں، آپ نہیں کہنا چاہیے ہندو، سب ہندو تو ایسے نہیں ہیں، انتہا پسند نہیں ہیں، تو مسلمانوں کے قومی وجود کی بھی نفی کی گئی کہ بھی مسلمان بطور کمیونٹی یا بطور نیشنلٹی بھی اس ہندوستان میں موجود ہیں۔ حالانکہ یہی بات خود برطانوی حکومت جو ہے، یہ 1909 میں جو منٹو مارلے اصلاحات آئیں اس میں یہ بات تسلیم کر چکی تھی، اور کانگریس نے بھی اس کو معاہدہ لکھنؤ میں جو ہے اس کو مانا۔
اب مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی مایوسی اور بے چینی کا سبب بنی جو نہرو رپورٹ تھی، اور چونکہ میں پہلے جیسے عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ اس وقت مسلم لیگ جو ہے وہ سائمن کمیشن کے دورے اور اس سے پہلے لکھنؤ پیکٹ کی وجہ سے 2 گروہوں میں بٹ چکی تھی، اور مسلمانوں کو کی پھر سیاسی بے چینی دور کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور 14 نکات جو تھے وہ پیش کیے، جو تاریخ کے اندر بڑے مشہور ہیں، اور ہمارے جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ ابتدائی جماعتوں سے 14 نکات پڑھتے ہیں، اور امتحانوں میں اور انٹرویوز میں 14 نکات کے بارے میں سوالات بھی آتے ہیں، بڑے امتحانوں میں بھی چھوٹے امتحانوں میں بھی، لیکن کبھی اس کو اینالائز نہیں اس طرح کرتے کہ بھئی وہ جو 14 نکات کے وہ چند پوائنٹ ہیں، مطلب 14 پوائنٹ ہیں، 14 پوائنٹ ہیں، ان کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے اب یہ مطالبہ کیا قائد اعظم نے۔ اب جو بیہائنڈ دا سین ایک تاریخی تسلسل تھا قائد اعظم کے 14 نکات پیش کرنے کا، وہ 1916 سے لے کر 1928 تک کی جو پوری سیاست تھی وہ تھا، یعنی کہ جو 16 میں معاہدہ ہوا لکھنؤ پیکٹ کے نام سے، اس کو کانگریس نے انڈو کیا 1928 میں، تو پھر اس کے رد عمل میں مسلم لیگ کے لیڈر کے طور پر، سربراہ کے طور پر، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ متحدہ ہندوستان میں کانگریس یا کسی اور جماعت کے یا انگریزوں کے دباؤ میں آ کر مسلمانوں کے جو جائز بنیادی حقوق ہیں ان سے دستبردار نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے جب مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو نہرو رپورٹ میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانگریس کی سیاسی خودکشی تھی کہ اس نے نہرو رپورٹ کے اندر وحدانی طرز حکومت کا مطالبہ کر دیا، یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے یا ہندوستان تقسیم ہوا ہے 1947 سے، اور وہاں وفاقی طرز حکومت ہے، اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسے ملک میں، پاکستان میں یا ہندوستان میں، جہاں پر جو ایک سے زیادہ قومیں اور قومیتیں اور لسانی اور نسلی گروہ آباد ہیں، وہاں پر آپ وحدانی طرز حکومت نافذ کریں۔ یہ وحدانی طرز حکومت کی ہی وجہ سے جو ہے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا ہے، جو ہم نے یہاں پر اپنا ایک نظام حکومت ہمارے حکمرانوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں ہم نے رکھا۔ تو اس لیے کانگریس نے میثاق لکھنؤ یا معاہدہ لکھنؤ کو نہرو رپورٹ کے ذریعے دفن کر دیا۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پھر جناح صاحب نے آواز اٹھائی، اور مارچ 1929 میں نہرو رپورٹ کے جواب میں اپنے جو تاریخی 14 نکات تھے وہ جناح صاحب نے پیش کیے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے جملہ سیاسی معاشی حقوق کے تحفظ کا باقاعدہ انہوں نے یہ اعلان کیا۔ اب 14 نکات کے اندر جو پہلا مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے 14 نکات میں یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کے اصول کو برقرار رکھا جائے۔ اگر کوئی قوم چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخاب جاری رکھ سکتی ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں اس کے اندر بھی قائد اعظم کی جو روشن خیالی اور سیکولر سوچ ہے وہ کار فرما ہے، یعنی کہ مسلمان اس بات کو، یا مسلم لیگ یا جناح صاحب جو ہیں وہ کانگریس کو یا ہندوؤں کو یا سکھوں کو وہ پابند نہیں کر رہے کہ آپ بھی چلے جائیں جداگانہ انتخاب میں، وہ اپنے لیے مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب مانگ رہے ہیں، اور جو کانگریس اور اکالی دل اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کھلا چھوڑ رہے ہیں کہ اگر آپ مخلوط طریقہ انتخاب
اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا جو 14 نکات کے اندر نقطہ تھا وہ تھا کہ ہندوستان میں وحدانی طرز کے آئین کی بجائے وفاقی طرز کا آئین نافذ کیا جائے۔ اب یہ بڑا ہی اہم مطالبہ تھا، جیسا کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان میں جو ہے وہ سینکڑوں نسلی لسانی بلکہ ہزاروں گروہ تھے اور بیسیوں یہاں پہ قومیں اور قومیتیں تھیں، تو اس لیے قائد اعظم نے درست مطالبہ کیا کہ وفاقی طرز حکومت اور وفاقی آئین جو ہے وہ یہاں پر نافذ کیا جائے۔ تیسرا ان کا جو مطالبہ تھا وہ وہی تھا جو ان کی بیسک پالیسی تھی جب سے وہ مسلم لیگ میں آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی، وہ تھی صوبائی خود مختاری، پروونشل اٹانومی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں تمام صوبوں کو مکمل خود مختاری دی جائے۔ اب یہ دیکھیں کتنا انہوں نے وسیع القلبی اور ایک شاندار مطالبہ کیا کہ اس میں انہوں نے پنجاب یا بنگال یا وہ صوبے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی صرف ان کی بات نہیں کی، بلکہ جتنے بھی صوبے اس وقت انگریزوں کے زمانے میں تھے 12-14 کے قریب تھے، چونکہ باقی ہندوستان تو جو ریاستوں میں تقسیم تھا، بہت بڑا ہندوستان کا علاقہ، 500 سے زیادہ دیسی ریاستیں تھیں، یہ باولپور، خیرپور، حیدرآباد، دکن وغیرہ۔ تو یہ چیزیں چونکہ ان پر لاگو نہیں ہوتی تھیں، تو اس لیے قائد اعظم نے جو انگریزوں کے براہ راست زیر انتظام ہندوستان میں جو صوبے تھے ان کے لیے مکمل صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ چوتھا جو 14 نکات کے اندر جناح صاحب نے مطالبہ رکھا وہ اقلیتوں کے تحفظ کا تھا کہ تمام صوبوں میں، ہندوستان کے تمام صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ آئین کے ذریعے کیا جائے۔ اب یہ بھی ایک زبردست میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف اقلیتوں کے تحفظ کو مسلمانوں تک محدود نہیں کیا، پارسی ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، تو سب کو اس میں انہوں نے جو ہے وہ شامل کیا۔ تو 14 نکات کا جو 5واں جو مطالبہ تھا وہ ہے کہ مقننہ میں جو مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی ہے۔ مقننہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مرکزی مجلس قانون ساز ہے، یہ جس کو اب ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں، ہندوستان میں لوک سبھا کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کو کی جو 1/3 نمائندگی ہے سیٹوں کی، یعنی کہ اس کے اندر تیسرا حصہ مسلمانوں کو دیا، اس کے اوپر قائد اعظم نے اس مطالبے کو دہرایا دوبارہ۔ تو چھٹا مطالبہ اس میں جو تھا وہ تھا مذہبی آزادی کا، کیونکہ ہندوستان میں بہت سے فرقے، بہت سے مذاہب کے لوگ موجود تھے، قوموں کی طرح، نسلوں کی طرح۔ تو انہوں نے اپنے چھٹے مطالبے میں یہ کہا، 14 نکات کا جو مطالبہ تھا، کہ ہندوستان میں تمام مذاہب اور تمام فرقوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اب اس کو بھی انہوں نے ایک جمہوریت پسند اور سیکولر رہنما کے طور پر، یعنی کہ اور ایک صلح جو اور روشن خیال اور ترقی پسند رہنما کے طور پر اس مطالبے کو بھی پیش کیا، اور اس مذہبی آزادی کے مطالبے کو کوئی ہندوؤں تک، مسلمانوں تک یا سکھوں تک، انہوں نے تمام ہندوستان کے اوپر جو ہے اس کو لاگو کرنے کی بات کی۔ تو ناظرین، جو 14 پوائنٹ میں جناح صاحب کے 14 نکات میں جو 7واں انہوں نے نقطہ رکھا یا ڈیمانڈز کی، وہ تھی سندھ کو ایک صوبہ بنانے کی۔ یعنی کہ اس وقت تک 1929 کی ہم بات کر رہے ہیں کہ مارچ 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے، تو اس وقت تک جو سندھ تھا یہ صوبہ بمبئی کا حصہ تھا، اور اتنا طویل سفر کر کے
کوئی سرکاری کام کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا تھا، تو پھر جناح صاحب نے یہ مطالبہ رکھا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے الگ جو ہے وہ صوبہ بنایا جائے، اور یعنی کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ یعنی کہ جب ابھی صوبائی خود مختاری کے حوالے سے کوئی اتنی زیادہ آگہی بھی مطلب موجود نہیں تھی۔ تو اسی طرح ان کا جو 8واں مطالبہ تھا وہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے سول سروس میں سیٹیں مختص کی جائیں۔ اب جیسے ہمارے آئین میں، قانون میں موجود ہے کہ ہر جگہ نوکریوں میں جو اقلیتیں ہیں ان کا ایک کوٹا مختص ہے، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے کوٹا مختص ہے۔ تو یہ مطالبہ بھی مسلمانوں کی اپ لفٹ کے لیے، ان کے سماجی مرتبے میں بہتری کے لیے قائد اعظم نے یہ رکھا کہ ہندوستان کی تمام ملازمتوں میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے سیٹیں جو ہیں وہ مخصوص کی جائیں۔ حالانکہ مسلمان تو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، اب کوئی ان حصوں پر تو وہ نہیں تھا جہاں پاکستان بنا یا جہاں پہ اب بنگلہ دیش یا ماضی کا ایسٹ پاکستان ہے۔ تو جو اسی طرح جو 9واں مطالبہ تھا 14 نکات میں سے، جو پوائنٹ 9 ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں تھا کہ دستور میں ترمیم کا جو طریقہ کار ہوگا وہ ہندوستان کے وفاقی آئین میں اس وقت تک کوئی ترمیم نہ کی جائے جب تک تمام صوبائی مجالس قانون ساز اس کی منظوری نہ دے دیں۔ اب ناظرین، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وفاق کی روح ہے کہ جہاں پر وفاقی آئین ہو، واقعی وفاق کو اس کی اپنی صحیح روح کے مطابق لاگو کیا جائے، نافذ کیا جائے، عمل درآمد کیا جائے۔ تو جیسے آج امریکہ کے اندر ہے کہ امریکہ کے آئین کے اندر کوئی اس وقت تک بے شک ایوان نمائندگان یا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو ہے یا سینٹ جو ہے وہ اس کی ایک پاس کر دیں آئین کے اندر ترمیم، لیکن جب تک 50 کی 50 ریاستیں جو ہیں ان کی مجالس قانون ساز اپنے کنونشنز کے ذریعے اس کی توثیق نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ترمیم پاس نہیں ہو سکتی۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید اس وقت قائد اعظم کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھئی جیسے امریکہ کے اندر دستور میں ترمیم کا طریقہ کار ہے تو اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی جو ترمیم ہے اس کا طریقہ کار رکھا جائے، کیونکہ ظاہر ہے مرکزی مجلس قانون ساز میں کانگریس جو ہے وہ ہندو میجورٹی کی بنیاد پر ایک بہت بڑی بھاری اکثریت، 2/3 سے بھی زیادہ وہ اگر اکثریت لے کے اگر آ جائے تو پھر وہ تو جو مرضی ترمیم کر لے۔ جیسے نہرو رپورٹ کے اندر انہوں نے ہر چیز کو الٹا پلٹا دیا، اور جو بڑے ہی ڈیموکریٹک مطالبات تھے ان سے بھی کانگریس نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غداری کی کہ وہ وحدانی طرز حکومت کی بات کر کے اور مسلمانوں کی سیٹیں اور اقلیتوں کی سیٹیں جو ہیں وہ انہوں نے کم کر کے۔ تو اسی طرح جو 10واں مطالبہ تھا جناح صاحب کا 14 پوائنٹ کے اندر، وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہ یہ پہلے بھی یہ لکھنؤ پیکٹ میں بھی یہ تھا کہ ہندوستان کی تمام صوبائی وزارتوں اور مرکزی وزارتوں یعنی کہ کیبنٹس میں، یعنی کہ صوبائی کیبنٹ اور وفاقی کیبنٹ میں مسلمانوں کے لیے 1/3 وزارتیں مخصوص کی جائیں۔ یعنی کہ اگر جو ہے وہ 60 افراد پر مشتمل کابینہ ہے صوبے کی یا مرکز کی، تو اس میں 20 مسلمانوں کے وزراء ہونے چاہیے، یہ تھا مطالبہ۔ اور 11واں ناظرین اس میں جو تھا وہ دستور کے تحفظ سے متعلق تھا کہ مسلمانوں کو دستور میں تحفظ دیا جائے۔
کیونکہ یہی ایک گارنٹی ہے، زبانی کلامی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ صوبائی خود مختاری کا بھی یہی اصول ہے کہ اگر آئینہ میں آپ کو گارنٹی دی گئی ہے تو اسی طرح جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے بھی، تو کہ مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت اور ان کے جو پرسنل لاز ہیں، جو شرعی قوانین وغیرہ ہیں، ان کو دستور میں تحفظ دیا جائے۔ یہ 11واں مطالبہ تھا۔ تو 12واں مطالبہ جو جناح صاحب نے اپنے اس میں رکھا 14 پوائنٹ میں، وہ یہ تھا کہ صوبہ پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا اور بلوچستان، اس میں آئینی اصلاحات کی ہیں۔ اب یہ بڑا اہم مطالبہ تھا کہ ایک ایسے علاقے جہاں ہم 70-72 سال بعد ابھی ہم نے فاٹا کو آزاد کیا ہے اور اسے پاکستان کے صوبہ پختونخوا میں ضم کیا ہے، اور بلوچستان میں ابھی بھی سرداری نظام ہے، ABC کیٹیگری وہاں موجود ہے، اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں ریاست کی عملداری نہیں ہے، وہاں پر لیویز اور ان مختلف اداروں اور جو سردار ہیں ان کا حکم چلتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے 1929 میں جناح صاحب نے یہ مطالبہ رکھا کہ دونوں علاقوں میں یا دونوں صوبوں میں، اس وقت بلوچستان تو صوبہ نہیں تھا، وہاں پر آئینی اصلاحات کی۔ اور جو 13واں اس میں ناظرین مطالبہ تھا وہ صوبائی حد بندی کے متعلق تھا، اور یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں جائز مطالبہ تھا کہ انگریزوں نے جو صوبائی حد بندی کی تھی وہ اپنے حساب سے، اپنے انتظامی معاملات کو دیکھنے کے لیے کی تھی۔ اس میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ بھئی جو ہے یہ جہاں پر کون سی قومیں آباد ہیں، وہ کون سی زبان بولتے ہیں، ان کا کیا کلچر ہے، کیا ثقافت ہے، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، یہ کوئی چیز جو ہے وہ انگریزوں نے نہ دیکھی، صرف اپنی ایک چیز دیکھی کہ ہم انتظامی طور پر یہاں لوگوں کو کیسے قابو کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قائد اعظم نے اپنے مطالبے میں یہ کہا کہ صوبوں کی از سر نو حد بندی اس طرح کی جائے کہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہ کیا جائے، یعنی کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے کہ بھی حد بندی کرتے وقت بھی جدھر مسلمان اکثریت ہیں وہاں سے ایک ٹوٹا نکال کر کہیں اور ڈال دیا جائے، تو اس اکثریت کو قائم جو ہے وہ رکھا جائے۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ابھی یہ پاکستان کو بھی درپیش ہے۔ یہاں پر جو صوبوں کے مطالبے ہوتے رہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی جنوبی پنجاب بنا دو، سرائکی بنا دو، وہاں جو ہے وہ پختونخوا کے اندر ہزارہ کو بنا دو، اور کراچی والے جو ہیں وہ MQM وغیرہ مطالبہ کرتے ہیں کراچی کو صوبہ بنا دو۔ تو یہ مطالبے اسی وجہ سے ہیں کہ جو پاکستان کے صوبے ہیں وہ اسی طرح قائم ہے جیسے انگریزوں نے حد بندی اس کی تھی۔ اب اس مسئلے کو ناظرین دیکھیں، ہندوستان نے بڑے اچھے طریقے سے حل کر لیا کہ انہوں نے وہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جس کے اندر بڑے ہی آنریبل جج صاحبان، ماہر لسانیات اور بڑے ہی عالم اور ٹیکنوکریٹ اس میں شامل تھے، بڑے امپارشل لوگ تھے جن کی بڑی کریڈیبلٹی تھی، ان پر مشتمل ایک کمیشن بنایا، اور اس کمیشن نے اس بات کا تعین کر دیا کہ ہندوستان میں صوبوں کی بنیاد جو ہے وہ لینگویج ہوگی، کہ زبان کی بنیاد پر جو ہے وہ صوبے بنائے جائیں گے، یا لہجے کی بنیاد پر جو ہے وہ صوبے بنائے جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو پنجاب ہے وہ حالانکہ ایک چوتھا حصہ پنجاب ہندوستان کو اس کے بھی انہوں نے 3 صوبے بنا دیے، ہماچل پردیش بنا دیا، ہریانہ اور پنجاب کو بنا دیا۔ تو اس لیے اس حوالے سے قائد اعظم کا یہ مطالبہ صوبائی حد بندی کا بڑا جائز، مناسب اور بڑا زبردست تھا۔ 14واں جو اس میں ناظرین بہت افسوس، گلا ذرا خراب ہے،
وہ یہ تھا جو 14واں مطالبہ تھا، وہ بھی قائد اعظم نے دوبارہ اس کو دہرایا، وہ لکھنؤ اس میں بھی تھا، معاہدہ لکھنؤ میں بھی تھا، کہ کوئی کسی بھی مجلس قانون ساز میں، وہ صوبائی مجلس قانون ساز ہو یا وفاقی مجلس قانون ساز ہو، اس میں کوئی ایسا مسودہ قانون، کوئی ایسا بل یا قرارداد زیر بحث نہیں لائی جائے گی جس کی مخالفت کسی قوم کے 3/4 نمائندے کریں۔ یعنی کہ اگر 3/4 جو ممبران اسمبلی ہیں وہ اگر کسی بل کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ بل اس قوم کے متعلق بھی ہو یا اس گروہ کے متعلق بھی ہو، اس نیشنلٹی کے متعلق بھی ہو، تو اس کو زیر بحث نہ لایا جائے۔ تو یہ تھے وہ معروف مشہور 14 نکات جن کے اوپر ہم نے بات کی، اور اس کے ایک ایک پوائنٹ کو اگر آپ کسی بھی پیمانے پر پرکھیں، وہ جمہوری پیمانے پر ہی اگر آپ اس کو پرکھیں، تو اس 14 کے 14 نکات میں جو ہے وہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو جمہوری مطالبہ اور ہندوستان کی تمام مذاہب اور تمام قوموں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند یا قابل قبول نہ ہو۔ اس کے برعکس اگر آپ نہرو رپورٹ کو دیکھیں اور جو کانگریس کا موقف ہے وہ اتنا ان ڈیموکریٹک ہے اور وفاق کے خلاف ہے، اور آئین اور قانون کی اس میں جو ہے وہ ایک طرح کا مذاق اڑایا گیا، جس میں نہ کوئی اقلیتوں کے تحفظ کا اس میں آئینی گارنٹی ہے، نہ اور جو بہت ساری باتیں ہم نے اس میں زیر بحث لائیں۔ تو اس لیے تحریک پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے ان 14 نکات کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ تو اس تاریخی اہمیت کو اگر آپ اگنور کریں تو یہ ایک بہت بڑی، تو جیسا کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہندوستان کی اس وقت جو صورتحال تھی، انگریز جو تھے وہ آئینی اصلاحات کرنا چاہتے تھے، اور وہ ہندوستان کی تمام کمیونٹیز اور تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کو آن بورڈ لیتے ہوئے ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بڑا فریق جو ہے وہ اس آئینی پروسیس میں جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ بہرحال ان کی اپنی اسٹریٹجی بھی تھی، اور وہ ساتھ ساتھ یہ جو مطالبات کو بھی اہمیت دے رہے تھے۔ لیکن جس طرح نہرو رپورٹ نے صرف مسلمانوں کے حقوق سے انحراف کیا، وہ ایک بہت بڑی یعنی کہ مسلمانوں کے حقوق پر کاری ضرب کے مترادف تھی، یعنی کہ جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سواگا پھیر دیا، یعنی کہ کانگریس نے جمہوریت پر، وفاق پر ایک طرح کا سواگا پھیر دیا کہ بھی ان کی کیا ضرورت ہے، ایک وحدانی طرز حکومت ہو اور جداگانہ انتخاب کی کیا ضرورت ہے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں میں جو مایوسی اور سیاسی انحطاط اور انتشار تھا اس کا وہ شکار ہو رہے تھے، اور اس صورتحال میں ان کی قیادت میں اتحاد اور یہ یکجہتی بھی برقرار نہیں تھی، مسلم لیگ بھی 2 دھڑوں میں تقسیم تھی۔ ان حالات کے پس منظر میں اگر 14 نکات کو پیش نظر رکھا جائے تو ان کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے، اور جناح صاحب کے جو نے 14 نکات پیش کر کے نہ صرف نہرو رپورٹ کو آئینہ دکھایا، کانگریس کو منہ توڑ جواب دیا، بلکہ اس سے قبل انہوں نے مسلم لیگ کی بھی اثر نو اس کو متحد کیا اور آرگنائز کیا، اور اس کے بعد مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہی 14 نکات پیش کیے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کا جو کہ سیاسی منشور ثابت ہوئے۔ اور اس کا اور بھی ایک مثبت پہلو ہے کہ اس کے بعد مسلم لیگ کے دونوں جو دھڑے تھے وہ یکجا ہو گئے۔ سر شفیع اور علامہ اقبال نے جو الگ ایک گروپ بنایا تھا مسلم لیگ کا، تو وہ دوبارہ جناح صاحب کی قیادت پر متفق ہوئے، تو
اور دوبارہ مسلم لیگ ایک ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے نہرو رپورٹ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی 14 نکات کا انالیسز۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری نئی نسل کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے پروسیس تھے جن سے گزر کر ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بنا، تاکہ ہم اپنے مستقبل میں جو غلطیاں دہرا رہے ہیں، جو سیاسی نظام میں، جو حکومتی کارکردگی میں اور جو ریاست کے فیصلوں میں، اس سے بچا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔